بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، تمام امور میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ رات کو باوضو ہو کر سوئے اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا زہد یہ نہیں کہ آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور نہ یہ ہے کہ اپنا مال تباہ کر دے۔ زہد اور درویشی یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں میں موجود مال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی دست قدرت پر بھروسہ کرے، اور دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو اس پر یہ سوچ کر خوش ہو کہ دنیا کی مصیبت آخرت میں آنے والی بڑی مصیبت سے بہتر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش رہے گی کہ کاش میرے اہل و عیال اور میرے سارے مال کے بدلے وہ مجھے دیکھ لے۔